سورۃ الاعراف 24 رکوعات 206 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 7واں نمبر ہے۔ مکی صورتوں میں یہ سورۃ الاعراف سب سے لمبی صورت ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے، جنت اور دوزخ کے درمیان جو حجاب ہے اس کا بلائی حصہ یہاں پہ مراد ہے، اور اس سورت کے 5ویں اور 6 رکوع میں اصحاب الاعراف کا جو اصحاب نار سے مکالمہ ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے حبیب، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، آپ اس کتاب سے لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے اوپر اس تنگی کو محسوس نہ کریں۔ یہ کتاب قرآن کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دائمی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی رسالت پر دلیل کا ذکر فرمایا اور پیغام رسالت کا ذکر فرمایا، توحید اور دین اسلام کو قبول کرنے کی اس ابتدائی رکوع میں تلقین فرمائی، دعوت دی۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں بنیادی طور پر عقائد پر بات کی جاتی ہے، اور اس صورت میں بھی عقائد پر بات کی گئی ہے اور مختلف تحدید اور تنبیہات کا بھی رنگ اس صورت میں نمایاں نظر آتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصہ جو شیطان کے ساتھ پیش آیا اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور دعا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعا بھی اس سورت کے دوسرے رکوع میں شامل ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ لباس انسانیت کا شرف ہے، اور 3 دفعہ مخاطب کر کے بنی آدم کو اس طرف متوجہ کیا، اے اولاد آدم، یہ لباس جو ہم نے تمہیں بخشا ہے تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ اے اولاد آدم، شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کے لباس اتروا دیے، نعمتوں سے دور کر دیا، شیطان بھی تمہیں بہکا کر عریاں کرنا چاہتا ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اے اولاد آدم، اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو۔ یہ 3 ندائیں لباس کے متعلق ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ ان 3 نداؤں سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو لباس والا انسان ہی پسند ہے۔ آج جب ہم بے مہار میڈیا کو دیکھتے ہیں اور بے حیائی کے امٹتے ہوئے سیلاب کو دیکھتے ہیں، اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی، حیا کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ اسی لیے اختیار کیا کہ لباس انسانیت کا شرف اور فضیلت ہے جو اسے جانوروں سے ممتاز اور ممیز کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر زینت اور طیبات اپنانے کا حکم دیا،
پھر اللہ رب العزت نے 3 گروہ اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر دلائل قائم فرمائے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے خفیہ اور گڑ گڑا کر مجھ سے مانگو، خوف اور امید سے ادعو ودعو خوفا وطمعا، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر ہے کہ نافرمان قوم غرق آب ہوئی، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے ان کے پیغام کو مسترد کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان کی دعوت کو مسترد کیا، اللہ کی نشانی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور ہم جنس پرستی کا شکار ہوئی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم سے کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرتے تھے، وہ باز نہیں آئے، اللہ نے ان کو عذاب سے ہلاک کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، جو اللہ نے ان کو بڑے معجزات دیے کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جب آپ اپنا عصا زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالتے، گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو جاتا۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ تم اس رسول نبی امی کی اتباع کرو جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کریں گے اور تمہارے بوجھ کو اتار دیں گے۔ کامیاب وہی ہوگا جو ان پر ایمان لائے گا، ان کی لائی گئی کتاب کی اتباع کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان سے رسالت عامہ کا اعلان کروایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگو میں تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے میثاق لینے کا ذکر کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تیری ہی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے اور تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اسرائیلی عالم بلم بن باعور کا ذکر ہے، اور پھر اس سورت کے آخری رکوع میں ایک داعی اللہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اس نے اخلاق سے بلائے، مکارم اخلاق کا ذکر ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ معاف کریں اور نیکی کا حکم کریں، اور اگر جاہل آپ سے الجھیں تو ان سے اعراض کریں، اور پھر جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پہ آیت سجدہ بھی ہے۔ آیت سجدہ یہ قرآن مجید کی بڑی اہم آیات ہیں،
اور ان کی خاص صفت یہ ہے کہ ان کو پڑھنے سے سجدے کی عبادت وہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ تو جو بھی شخص آیت سجدہ کو پڑھے یا سنے، وہ آیت سجدہ سننے اور پڑھنے کے بعد آیت سجدہ ضرور کرے، اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آیت سجدہ سے جو ہے وہ کترانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ آیت سجدہ نہیں پڑھتے کہ جی سجدہ آ جائے گا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو بھائی سجدہ کیوں نہ کریں؟ یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا سجدہ کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اس لیے خود پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔